السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، پیس ٹی وی اردو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان اور اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ اہم عنوان اور اہم موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ ضلالہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، موحد اعظم، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، امام الناس، یہ القاب حضرت ابراہیم کو یوں ہی نہیں مل گئے، امتحان دینا پڑا، مصیبتوں سے گزرنا پڑا، سخت منزلوں سے عبور کرنا پڑا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خطابات ملے، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، ابراہیم نے امتحان دیا، اور ابراہیم امتحان میں 100% کامیاب نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا کہ ابراہیم، ہم تم کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنائیں گے۔ دوستو، ناظرین کرام، مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، تاریخ میں یوں ہی جگہ نہیں ملتی، ابو الانبیاء یوں ہی نہیں بنے، موحد اعظم یوں ہی نہیں کہلائے، مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، بڑی قربانیوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا امتحانات دیے اور کیا کیا قربانیاں دیں، آپ سنیں گے اور غور کریں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے، آپ کی قوم بت پرست تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی، چاند کی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ نے ستاروں کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے رب ہیں، لیکن جب ستارے ڈوب گئے تو فرمایا ڈوبنے والا تو رب اور خدا اور مالک نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، فرمایا یہ معلوم ہوتا ہے یہ خدا ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی صبح نکلا اور شام کو ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کی زبان سے وہ جملہ نکلا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ یہ سورج اور چاند اور یہ ستارے اور یہ مورتیں یہ خدا نہیں ہیں، بلکہ خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنایا، اور میں نے اپنا رخ اسی کی طرف کر دیا۔ آپ نے اپنی قوم کو سورج اور چاند کی پرستش سے روکا اور کہا کہ واحد کی پرستش کرو۔ آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی، سچائی کے لیے آپ کو کیا قربانی دینی پڑی۔ ایک ایک امتحان ایسا ہے کہ پوری دنیا اگر مل کر وہ امتحان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جان پر کھیل گئے،
آپ کی بت پرست قوم اور اس زمانے کا بادشاہ اتنا آپ کا دشمن ہوا کہ آگ کا الاؤ جلایا گیا، اور اتنا لمبا چوڑا اور اتنا اونچا الاؤ جلایا گیا کہ حضرت ابراہیم کو اپنے ہاتھ سے کوئی پھینک نہیں سکتا تھا، کیونکہ پھینکنے کی صورت تو یہ تھی قریب جا کر کوئی پھینکے، قریب جو جائے جھلس جائے۔ پرندے اوپر سے گزرتے تھے تو جھلس کر الاؤ میں گر جاتے تھے، تو باقاعدہ منجنیق جس میں کوئی چیز رکھ کے پھینکی جاتی ہے، اس میں حضرت ابراہیم کو رکھ کر اور آگ کے الاؤ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا الاؤ حق سے نہیں سکا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بے دھڑک آگ کے الاؤ میں کود گئے، بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت ایسی تھی، کچھ نہیں سوچا سمجھا، جان کی پرواہ نہیں کی، اور حضرت ابراہیم نے جان کی بازی لگا دی اور آگ کے الاؤ میں کود گئے، بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اگر عقل سے پوچھا جاتا، عقل تماشا دیکھ رہی ہے، اللہ کا عاشق اور اللہ کا دلارا اور اللہ سے محبت کرنے والا انگاروں سے اور شولوں سے کھیل گیا۔ یہ معمولی امتحان تھا، سچائی کو نہیں چھوڑا۔ جب قوم اپنے نبی کو اور اپنے رہبر کو اور اپنے رہنما کو آگ کے الاؤ کے حوالے کر دے تو وہ قوم اس لائق نہیں کہ اس نبی اور اس رہنما کو اس کے اندر رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کی ہم خود مدد کریں گے، چنانچہ بغیر فرشتے کے واسطے کے، فرشتوں کو وسیلہ نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے خود اے آگ خبردار میرے ابراہیم کا بال بیکا نہ ہونے پائے، اور تم انگارے ہو لیکن ابراہیم کے لیے پھول بن جاؤ۔ چنانچہ وہ الاؤ ابراہیم کے لیے گلدستہ بن گیا، اور حضرت ابراہیم مسکراتے ہوئے اس گلدستے سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ قوم اس لائق نہیں کہ آپ اس کے بیچ میں رہیے، آپ ہجرت کیجئے، چھوڑ دیجئے اس قوم کو، چلے جائیے کسی دوسرے علاقے میں، ملک شام چلے جائیے، مکہ مکرمہ چلے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا تکلف ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ غور کیجئے میرے دوستو، غور کیجئے ناظرین کرام، ہجرت کرنا، وطن کو چھوڑ دینا، دولت مند بننے کے لیے تو وطن کو چھوڑنا آسان ہے، عہدہ لینے کے لیے ہجرت کرنا آسان ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے وطن کو چھوڑنا مشکل ہے۔ ایک ایک ذرے سے، وطن کے ایک ایک ذرے سے محبت ہوتی ہے۔ جس درخت کے سائے میں آدمی بیٹھا کرتا ہے، اس درخت سے اتنی وہ پکڑیا سے بھی آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ جس کنویں میں پانی بھرا کرتا ہے، اس کنویں کی فصیل اور اس کا چبوترا بھی اس کو یاد آتا ہے۔ جن کھیتوں میں آدمی جا کر ٹہلتا ہے، اس کھیت کی کیاریاں اس کو یاد آتی ہیں۔ ایک ایک چیز وطن کی آدمی کو کھینچتی ہے، مگر حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے آگے وطن کو ٹھوکر مار دی اور وہاں سے ہجرت کر گئے، وطن کو چھوڑ دیا۔ وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین، ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب جہاں مجھے اپنے رب کی عبادت کا سکون سے موقع ملے گا میں وہاں جا رہا ہوں۔ چنانچہ ملک شام ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ تو دوسرا امتحان میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا دیا، یعنی وطن چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ پھر تیسرا امتحان جو سب سے زیادہ سخت تھا وہ حضرت ابراہیم کو دینا پڑا۔ 80 سال کی عمر تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، میرا وارث عطا فرما۔ بڑی منتوں اور سماجتوں سے لڑکا پیدا ہوا اسماعیل۔ جب لڑکا سیانہ ہوا، غور کیجئے، بڑھاپے کی چھڑی ہوتا ہے لڑکا، آنکھوں کی بصارت ہوتا ہے لڑکا، ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے لڑکا۔ اس لڑکے کو
موتی لٹا دیتے ہیں، لیکن لڑکے سے دستبردار نہیں ہوتے۔ نعمت نہیں دنیا میں پسر سے کوئی بہتر، راحت نہیں آرام جگر سے کوئی بہتر، لذت نہیں پاکیزہ ثمر سے کوئی بہتر، نکہت نہیں بوئے گلے تر سے کوئی بہتر، صدموں میں علاج دل مجروح یہی ہے، ریحاں ہے یہی روح یہی روح یہی ہے، کس طرح کھلے دل کی جگر بند نہیں ہے، گھر قبر سے بدتر ہے جو فرزند نہیں ہے۔ جس گھر میں لڑکا نہیں وہ گھر قبر کی طرح ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں کتنی منتوں کے بعد ایک لڑکا ملا، اور جب لڑکا سیانہ ہوا اور باپ کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا تو حکم ہوا کہ اس لڑکے کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ تو ذرہ برابر ابراہیم نے تکلف نہیں کیا اور اس لڑکے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تھا تیسرا امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ تو یہ امتحانات اللہ تعالیٰ نے کون دنیا میں ایسے امتحانات دے سکتا ہے؟ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو اللہ نے چند باتوں میں آزمایا اور ابراہیم پورے نکلے تو اللہ نے خوش ہو کر کہا ابراہیم ہم تم کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے سردار ہیں، ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، ان کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو ان کو مانتے ہی ہیں، انہی کے طریقے پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔